السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے لیسن کا ہم آغاز کرتے ہیں سورہ انشقاق آیت نمبر 7 کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا پس من جو اوتیہ دیا گیا کتابہ کتاب اپنی بیمینی اپنے دائیں ہاتھ میں، فسوف پس ان قریب یحاسب حساب لیا جائے گا اس سے، حسابًا یسیرا حساب آسان، وینقلب اور لوٹائے گا، الی طرف اہلہ لوگوں اپنے کے، مسرورا خوش۔ ترجمہ تو بہرحال جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو عن قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی پلٹے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ تو بہرحال جسے نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو عن قریب اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ حساب کے بعد اپنی جنتی گھر والوں کی طرف اپنی کامیابی پر خوشی پلٹے گا۔ کتنا خوبصورت وقت ہوگا وہ، جو گھر والے ہم سے بچھڑ چکے ہیں ہم ان سے مل پائیں گے، اور کتنا سکون کا وقت ہوگا وہ ہمارے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ وقت دیکھنا نصیب فرمائیں۔ قیامت کے دن ایمان والوں کے حساب کی صورتیں۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن بعض اہل ایمان ایسے ہوں گے کہ جنہیں نامہ اعمال دیا ہی نہیں جائے گا، اور وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے سیدھا جنت میں چلے جائیں گے، اور بعض اہل ایمان ایسے ہوں گے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان سے تحقیق اور جرہ والا حساب نہیں ہوگا، بلکہ صرف ان کے اعمال ان پر پیش کیے جائیں گے اور وہ اپنی نیکیوں اور گناہوں کو پہچانیں گے، پھر انہیں نیکیوں پر ثواب دیا جائے گا اور ان کے گناہوں سے درگزر کیا جائے گا۔ یہ وہ آسان حساب ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہے کہ نہ شدید اعتراضات کر کے اعمال کی تنقیح ہو اور نہ یہ کہا جائے کہ ایسا کیوں کیا، نہ عذر طلب کیا جائے، نہ اس پر حجت قائم کی جائے، کیونکہ جس سے مطالبہ کیا گیا تو اسے کوئی عذر ہاتھ آئے گا، نہ وہ کوئی حجت پائے گا، اور اس طرح وہ رسوا ہو جائے گا۔ اور بعض اہل ایمان ایسے ہوں گے کہ جب وہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو ان کے ہر عمل کی پوچھ گچھ ہوگی، ان کا کوئی گناہ نظر انداز نہیں کیا جائے گا اور انہیں برے اعمال کی سزا کاٹنے کے لیے ایک مخصوص مدت تک جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن آسان حساب لیے جانے کی دعا مانگا کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا: اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب لے۔ جب نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس ہوئے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا، اس سے مراد ہے کہ بس بندے کے اعمال نامے کو دیکھا جائے اور اس کے گناہوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، قیامت کے دن جس سے اعمال کے حساب کے معاملے میں جرح کی گئی تو وہ ہلاک یعنی عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں انہی کے الفاظ میں ہم بھی ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہم ہیں ان کے
وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم کا دعویٰ کیا ہے؟ صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لے جائے کو لے جانا کیا ہے؟ اللہ رب العزت ہم سے آسان حساب لے اور ہمیں اپنی نعمتوں والی جنت کا وارث بنائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔